ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سیاسی پتلی تماشے کی ڈوریں کون ہلا رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رشید گدیل صاحب نے فون لائن پہ جوائن کیا۔ رشید گدیل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ایم کیو ایم نے مس کیلکولیٹ تو نہیں کیے نمبرز اور ایک ایسے پتلی تماشے کا حصہ بنے جس کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے؟ پہلے آپ کی تصحیح کر دوں، میں ممبر نہیں ہوں، میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں۔ جی ٹھیک ہے نا، اور آپ سوال پوچھے دوبارہ ریپیٹ کریں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کسی ایسے پتلی تماشے کا حصہ تو نہیں بنے ہوئے جس کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہے اور آپ نے نمبرز مس کیلکولیٹ کیے ہیں؟ نہیں جی، ہم نے تو جب سے کوalition گورنمنٹ جوائن کی تھی تو ہم نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا، اور ہم نے کوئی ڈیمانڈ وزارتوں کی نہیں کی تھی، ہم نے عوام کے ایشوز کی بات کی تھی، اور عوام کے ایشوز کیا ہے؟ مہنگائی ہے، پریشانی، بے روزگاری ہے۔ تو 3 سال سے ہم 12 جب بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی، گورنمنٹ کے لوگ آتے تھے میٹنگوں میں، ہم ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ گڈ گورننس کرو اور کرپشن روکو، جس نے کرپشن معاف کرا ہے اس کو واپس کرو۔ تو یہ وہ عوامی ایشوز تھے جس پر ہم بات کرتے تھے، کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور آئندہ بھی کرتے رہے گی۔ رشید گدیل صاحب، سندھ حکومت کا تو آپ حصہ ہیں، وہاں سے کیوں نہیں ریزائن کیا؟ یہ پاور پالیٹکس آپ سینٹر میں تو کھیل رہے ہیں، سندھ میں آپ کیوں نہیں الگ ہو جاتے؟ اگر اتنے سیریس آپ عوام کا درد ہے ایم کیو ایم کو، تو سندھ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ بالکل جی، آپ نے سوال اس سلسلے میں بھی ابھی پالیسی آ جائے گی انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سندھ حکومت سے بھی الگ ہو سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایشو یہاں پہ تھا کہ 12 ان کو کہتے تھے کہ گڈ گورننس کرو، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز مت لگاؤ، عوام پہ ٹیکسز مت لگاؤ۔ جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس پہ معاملات ٹھیک کیے جائیں گے، گڈ گورننس کی جائے گی، مہنگائی اس پہ روکا جائے گا، اور یہ بات چیت کے دوران ہی 1 تاریخ کو پہلے سال کا تحفہ دیا گیا ہمیں کہ پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ اور آج جب اس پہ بحث ہو رہی ہے اسمبلی میں تو ایل پی جی کی پرائز تقریباً 6 روپے بڑھا دی گئی۔ تو ہم تو عوامی چیز کی بات کرتے ہیں، اور ہم ہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا قبلہ درست کرے اور عوام کو اس مہنگائی سے نکالے۔ لیکن عبد حسین صاحب، آپ سمجھتی ہیں کہ صرف مہنگائی کا ایشو ہے اورد ہے جو ایم کیو ایم نے جا کے اپوزیشن پہ بیٹھنے کا ارادہ کیا، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل ہیں؟ نہیں، یقیناً عوامل اور بھی ہوں گے، چونکہ دیکھیے ہر سیاسی جماعت عوام کے نام سے ہی چلتی ہے، چونکہ ہر سیاسی جماعت جو مقننہ میں آتی ہے اس کو عوام نے ووٹ دیے ہوتے ہیں۔ اب جو براہ راست منتخب ہوتے ہیں وہ تو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جو مخصوص نشستوں سے آتے ہیں وہ اپنے اپنے جس وجہ کی بنا پہ آئے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن ہاؤس ایز اے ہول جو ہے اس کا ایک براڈ سینس ہوتا ہے۔ اب مخلوط حکومتوں میں دنیا بھر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مخلوط حکومتوں میں کوalition پارٹنرز عموماً جب ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پبلک پالیسی میں یا مینجمنٹ آف گورننس میں ڈیو شیئر نہیں ملا تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوalition کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ریلیٹیولی لمیٹڈ ہے، مقننہ کا ایکسپیرینس ریلیٹیولی لمیٹڈ ہے، اور آہستہ آہستہ لیکن ایم کیو ایم کو تو 1988 سے کافی ایکسپیرینس ہے حکومتوں میں بیٹھنے کا، اور جب بھی ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑی ہے اس کے کچھ عرصے بعد تبدیلی ضرور آئی ہے۔ دیکھیے 88 سے لے کے آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت زمانہ گزرا ہے، لیکن مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ 88 سے لے کے آج ہم آئے ہیں the bat of an eyelash۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اپنی عمر کے کس سٹیج پہ ہیں۔ میں ایک سمپل بات جانتی ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے، اور میں 40 سال سے سیاسی کارکن ہوں، کہ یہ عوام کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ملک میں بہت اوور یوزڈ اور مس یوزڈ لفظ ہے، جیسے کہ ہم اپنے دین مذہب کے حوالے بھی اوور یوز اور مس یوز کرتے ہیں۔ تو عوام کے تقاضے ہم ببانگ دوہل بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم بہت کم اپلائی کرتے ہیں ان سٹینڈرڈز کو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ موجودہ جو صورتحال ہے، ابھی نیچرلی ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک پاسبلٹیز اوپن ہوئی ہیں، پرائم منسٹر یہی رہیں گے، تبدیلی آئے گی، مقننہ جو ہے وہ قائم رہے گی یا ارلی الیکشن کی طرف چلی جائے گی، یہ ساری پاسبلٹیز ہے۔ مجھے اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ضرور ہے کہ نیگوسیٹ کرے گی،
तमाम को रशीद गुदेल साहब, क्या आपकी पार्टी अवाम के नाम पे सिर्फ नारेबाजी कर रही है और इससे ज्यादा शायद कुछ नहीं है? क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा? अवाम के नाम को मिस यूज कर रहे हैं, जैसे तमाम सियासी जमातें, बेगम आबदा हुसैन भी कह रही हैं कि उसके नाम पे इलेक्ट होते हैं और अवाम का नाम बहुत मिस यूज होता है। आपकी पार्टी भी यही कर रही है? देखिए मेरे भाई, हमारी पार्टी में अव्वल तो कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, सरमायादार जागीरदार वगैरह नहीं है। मैं भी एक आम आदमी हूँ और हमारे 25 एमएनए देख लें और सुबह असेंबली के देख लें, आम नहीं। हमारे को पता है दिन में सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है, सुबह खर्चे क्या होते हैं, शाम को तकाजे क्या होते हैं। तो ये कहना गलत है कि अवाम के वोटों का मिसयूज करते हैं या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ होते हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं, वो कोई प्रोटोकॉल के साथ नहीं कर रहे होते। अवाम में अगर हम खड़े होते तो किसी को ये पता नहीं होता कि मैंने खड़ा होना है, और काम करा रहे होते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवाम के इश्यूज पे हर वक्त आवाज उठाई है। हमने किसी फ्यूडल से आवाज नहीं उठाई। हमने तो यही कहा कि इस मुल्क का आदमी अगर 3 लाख से ऊपर को कमाता है, वो टैक्स देता है, तो ये फ्यूडल लॉर्ड इलीड अशराफ क्यों नहीं देते? तो ये सारी बातें हमने गवर्नमेंट को बताई। हमने रोड में दिया गवर्नमेंट को कि अपना टैक्सेटिंग सिस्टम कैसे। रशीद गुदेल साहब, इसी चीज पे हम बात करते हैं। एक वक्फे के बाद भी जानना चाहेंगे कि 1988 से लेके अब तक आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे, मुस्लिम लीग काफ के साथ भी, नून के साथ भी और पीपल्स पार्टी के साथ भी, और जब भी आपने हुकूमत छोड़ी इसके पीछे कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नजर आया। क्या इस दफा भी यही सूरत हाल तो नहीं है? एक वक्फे के बाद